ایمان بھی اور نیک کام بھی، دنیا کا عام، جنت کا عام، اور وہاں پر ہوں گے پاکیزہ بیویاں۔ ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے سوال کیا کہ قرآن جیسی کوئی آیت بنا لو، اس نے واپس جواب دیا کہ قرآن جیسی کوئی آیت میں نہیں بنا سکتا۔ قرآن کی آیات میں الفاظ، پھر ان الفاظوں کا آپس میں تال میل، ایسی آیت میں نہیں بنا سکتا۔ ہار مان لی، اور اللہ تعالیٰ نے یہی چیلنج انسانوں کو دیا ہے قرآن میں، جھٹلانے والوں کو، کہ اگر تمہیں لگتا ہے نا کہ قرآن گڑھ لیا گیا ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، تو کوئی ایک آیت بنا کے دکھاؤ نا ایسی قرآن جیسی۔ دوسری جگہ پہ 10 آیات ہی بنا کے دکھاؤ، جس کو مدد کے لیے بلانا چاہو بلا لو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور کر بھی نہیں سکتے ہو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور قرآن کو سچا مانو، وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہے انکار کرنے والوں کے لیے۔ اب قرآن کا ایک اصول ہے، جہاں پر جہنم کا ذکر وہیں پر جنت کا ذکر۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بشارت سنا دو ایمان لانے والوں اور نیک کام کرنے والوں کو۔ ایمان بھی اور نیک کام بھی، ایمان لانے والے بہت ہیں، لیکن ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک کام کرنے والے بہت کم لوگ۔ اب جو ایسے لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر اس جنت میں اور کیا ہوگا؟ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب ان کو کھانے کے طور پر، رزق کے طور پر کوئی جنت میں پھل دیا جائے گا، لیکن وہ پھل دنیا کے جیسا ہوگا۔ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہم کو دنیا میں دیا جاتا تھا۔ لیکن یاد رہے، دنیا کا عام، جنت کا عام، آئے دنیا کا کیلا سیب، جنت کا سیب۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی انسان کے دل پر بھی ان کا خیال آیا۔ مطلب کہ جو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں، ان امیجنیبل۔ اب جو جنت کا آم ہوگا، جنت کا سیب ہوگا، اس کا ٹیسٹ بھی ان امیجنیبل ہوگا، وہ دنیا کے جیسا ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ اب یہ تو تھا، اب اور کیا کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں پر ہوں گے پاکیزہ بیویاں۔ بیویاں مطلب دنیا والی بیویاں بھی اور جنت کی حوریاں بھی۔ اور اس آیت کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ دنیا تو تھی فانی، کل من علیہا فان، برباد ہونے والی، تباہ ہونے والی، لیکن جنت کے بارے میں وعدہ ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، forever۔ اب یہ تو تھا جنت، اب جہنم کے بارے میں ایک حدیث بھی سن کے جائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کا سب سے نچلا درجے کا عذاب ایسا ہوگا کہ کسی شخص کے پاؤں آگ کے انگارے پر رکھا جائے۔ بظاہر تو دکھنے میں پاؤں آگ پر ہوں گے، لیکن وہ آگ ایسی ہوگی جس کے نیچے کی شدت کی وجہ سے اوپر سے اس کا دماغ پھٹ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔ نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ یہ کوئی فالتو سنیپس نہیں ہے جنہیں ہم شیئر کیا کرتے ہیں دن رات، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، شیئر کریں۔